الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ روحانیت کیا ہے، روحانیت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ روحانیت ہوتی کیا ہے۔ روحانیت روح کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ بندہ اپنی روح سے ملاقات کرتا ہے۔ روح سے ملاقات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ روح امر ربی ہے، یہ رب کا حکم ہے، اور یہ روح شاہد بھی ہے اور مشاہد بھی ہے۔ اس نے رب کی تجلی کو دیکھا ہے۔ روحانیت اپنی روح کو بیدار کرنے کا نام ہے، روح کو نفس پر حاکم بنانے کا نام ہے۔ اور ہم اکثر لوگ روحانیت کو جن بھوت سمجھتے ہیں۔ اس روح سے پردے ہٹتے ہیں۔ مجاہدے اور ذکر سے جب تمہارا نفس کمزور ہوگا تو تمہاری روح طاقتور ہوگی۔ جب تک تمہارا نفس طاقتور ہوگا تو روح کمزور ہوگی۔ نفس کیسے طاقتور ہوتا ہے؟ نفس کی خواہشات پوری کی جائیں تب جا کر یہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب نفس کی آپ مخالفت کرو گے تب جا کر یہ کمزور ہوگا، روح آپ کی طاقتور ہوگی۔ اب آپ کو بھوک لگی اور آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اسی طرح جو بھی آپ کو طلب ہوئی، جس چیز کی بھی طلب ہوئی، آپ نے اس اپنی طلب کو پورا کیا، کیونکہ آپ صاحب استطاعت ہے۔ اس لیے اپنی نفس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ کیا کبھی رب سے ملاقات کی خواہش ہوئی؟ کبھی نہیں ہوتی۔ بندے کو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ جن کو خواہش ہوتی ہے وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے اسباب کو بھی ڈھونڈتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بازار سے گزر رہے تھے کہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہلول دانے سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ میں رب اور ان کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا بنا پھر؟ کہا کہ رب تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید نے قبرستان کے پاس سے گزرے، دیکھا وہاں بہلول دانا آسمان کی طرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور کچھ بڑبڑا رہے ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ رب سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہا کہ آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ دنیا میں اگر رہنا ہے، 3 باتوں کے اوپر انسان عمل کر لے وہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ دنیا کے اندر، دنیا میں مقصد کے لیے آئے ہیں، مطلب کے لیے نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک پہ جگہ جگہ میں بتا دیا کہ انسان کی پیدائش کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، یہ رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ دنیا میں نمبر 2، دنیا میں خواہشات کے مطابق مت رہو، ضرورت کے مطابق رہو، کیونکہ خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں تیسرے نمبر پہ، دنیا میں نفع نقصان کے ساتھ مت رہنا، صحیح اور غلط کے ساتھ رہنا۔ 3 باتیں جس نے اپنا لی، اس نے مجاہدہ اختیار کر لیا۔
رب ہمیں ان تین باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی روح کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔